جی سر آ رہی ہے. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود محمد آل محمد و صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اچھا شہزادے، سب سے پہلے تو آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ لیٹ لیٹ کا مطلب لاڈ میشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پریپیئر ہونا پڑے گا. پریپیئر ہونے کے لیے آپ کا جذبہ ضروری ہے. نیت، جذبہ، ہر چیز ضروری ہے. تو اگر آپ ایمانداری سے محنت کریں گے اور ٹیچر سے باقاعدہ جو ہے نا وہ تعاون کریں گے، رابطہ رکھیں گے. یو آر سنسیئر ود یور اسٹڈی، not only the study but also the teachers, and you will, if you cooperate with teachers, hopefully it will be better for you, for your lad, because you can learn more and more. So I think you should consider about this. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بآسانی اس قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے، شروع کریں اس کو؟ جی سر کریں. اچھا شہزادے، آپ یہ بتائیں، یہ میرا خیال ہے آپ جو بات کر رہے ہیں پیچھے آپ کی کوئی چیز آنا کافی جو ہے نا شور ہو رہا ہے. آپ کی بات کلیئر مجھے آواز نہیں آ رہی کلیئر. تو ذرا اپنا دیکھیں کیا مسئلہ ہے اس میں نا، آپ کے مائک میں دیکھیے گا ذرا. سر مائک میں نہیں ہے، ویسے ہی شور آ رہا ہے. فیکٹری میں ہونا تو اس لیے شور آ رہا ہے اس کا. چلیے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلیے یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ تو چونکہ آپ نے ماشاء اللہ بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں اسلامیات کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں ہمیں کافی معلومات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ہے نا وہ دیکھیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے سیکھنا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم جب بھی پڑھیں تو ہمیں پڑھنے کی بجائے سیکھنے پہ زیادہ فوکس دینا چاہیے، تاکہ ہم جو ایک دفعہ چیز پڑھیں نا اس کو دوبارہ ہم کسی کو پڑھا سکیں یا ہمیں ہمارے مائنڈ میں وہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے نا وہ ابھی سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسی ہماری فطرت کے اندر ایک چیز ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ انسان کو گائیڈ کرتی ہے. آئی تھنک ناٹ اونلی ان دس ورلڈ بٹ آلسو فار دی فیوچر. سو اٹ ول بی گڈ فار اس ٹو ڈو ویل ان شاء اللہ. اوکے. اچھا اب دیکھیں ذرا، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی ہسٹری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ ایسے تھے جو مختلف مذاہب رکھتے تھے اور بڑے اسٹرکٹ تھے ان مذاہب پہ نا. So they were not ready to make any compromise on their religion. سو اب ہوا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ اس میں نا پہلے چیپٹر میں پڑھنا بیفور اسلام، اسلام سے پہلے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اسلام وہ ایسے ہی نہیں آیا، بلکہ جو پرانے انبیاء کرام آئے وہ بھی دین اسلام ہی کی تبلیغ کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے غور سے سننا ہے. یہ اب سیکیوز جو ہے نا اس طرح کے آ سکتے ہیں. جتنے انبیاء آئے وہ جن جن مذاہب کی تبلیغ کرتے رہے ان مذاہب کا نام اسلام ہی تھا. بیسیکلی وہ مذاہب کا نام اسلام ہی تھا، اس مذہب کا نام اسلام ہی تھا. وہ لوگوں نے بنی اسرائیل نے دیگر قوموں نے اس کو اپنی اپنی صورت میں جو ہے نا الگ الگ نام دے دیے. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں بالکل واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ دین اسلام ہی کی تبلیغ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہو اسلام سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی. ٹھیک ہے، جس قدر وہ جہالت کا شکار تھے، تو جس قدر جو ہے نا وہ بیٹیوں کے ساتھ یہ انسانیت سوز جو ہے نا واقعات وہاں پہ ہوتے تھے وہ آپ کے علم میں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، اب بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام سے پہلے کی. آپ کو پتہ ہے ان سے پہلے بے شمار انبیاء آئے. تو ایک چیز ہم یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل جو قوم ہے اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. بہت نبی آئے وہاں پہ، سب اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. مگر یہ تھا کہ وہ لوگ اتنے ان لکی تھے، بدقسمت تھے کہ وہ ان انبیاء کی قدر نہ کر پائے.
ٹھیک ہے. تو یہ بھی شاید ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک لمحہ فکریہ اور ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے جو تعلیمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں. ہمیں جو ہے نا ان سے کیا کہتے ہیں کہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی بیٹا آپ کے پاس بک ہے جو جس سے آپ تیاری کر رہے ہیں لیٹ کی، یہ ہے آپ کے پاس بک پڑی ہوئی؟ یہاں پہ اسکرین پہ آ رہا ہے یہ سلائڈ جو ہے، بتائیے گا ذرا. یہ سارا آ رہا ہے. آپ ایسا کریے اسٹیٹمنٹ پڑھیں ذرا، اوپر جو لکھی ہوئی ہے نا پہلی، یہ ذرا پڑھیے گا. سر میرے پاس شور زیادہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ دوسرے بھائیوں میں وہی یہ کر لیں. جی آپ کے پیچھے بہت زیادہ شور آ رہا ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ جو ہے نا وہ، ورنہ تو بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو میں اس کو نا تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے بتاتا جاؤں، لیکن آپ کے پیچھے اتنا شور آ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز میں کلیئرلی. پڑھوں؟ جی جی آپ پڑھیں. آپ کے پیچھے میرے لیے آواز صحیح ہے، آپ پڑھنے کی کوشش کریں ذرا. فرسٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیے گا ذرا. Before Islam, most of the Arabs worshipped A. Stars, B. Moon, C. Idols, and D. None of them. اچھا تو آپ کے خیال میں کون سا صحیح ہوگا؟ یہ اسلام سے پہلے لوگ کن چیز کی پوجا کرتے تھے؟ سر آئیڈل ورشپرز سے. اچھا اگر میں کہوں سٹارز کی کرتے تھے تو یہ غلط ہوگا؟ جی سر، وہ اسٹارز کی نہیں، ان کے آئیڈل ورشپرز تھے. ان کے ہر چیز کا ایک آئیڈل تھا، جیسے مون گاڈ تھا، سن گاڈ تھا، اس طرح سارے وہ آئیڈل ورشپرز تھے. جی ویری گڈ. اچھا یہ بیسیکلی نا یہ اسٹارز یا مون وغیرہ آپ کو پتہ ہے، اگر ہم جائیں نا گریس ہسٹری پہ، گریک یونانی ہسٹری پہ، تو ادھر تو آپ کو پتہ ہے نا جو اولمپیا ان کا جو ہے نا وہ دیوتا ہے جو، تو ابھی تک یہ کافی جو ہے نا یہ جو عقائد ہیں وہاں پہ کسی چیز کی کبھی پوجا کرنا، کبھی درختی کرنا، کبھی ستاروں کی، اور وہ کافی جو ہے نا وہ کنسیپٹس جو ہے نا یہ عبادت کے یا پوجا کرنے کے وہیں سے آئے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پڑوس میں ملک ہے بھارت، ان کا مذہب بھی آپ کو پتہ ہے، تو وہ لوگ نا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز فائدہ دیتی ہے نا تو اسی کی پوجا کی جائے. ٹھیک ہے. یعنی اسی کو خدا مانا جائے چاہے وہ کچھ بھی ہو، ایون کہ وہ بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اگر کوئی جانور ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے اسی کی پوجا کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ عورت تک کی پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہے. تو یہ جو سٹارز اور مون کا جو کنسیپٹ ہے نا یہ بیسیکلی بہت پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. یہ صرف عرب میں نہیں تھا، یہاں پہ آئیڈل اس لیے آئے گا کیونکہ جس دور میں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس دور میں جو ہے نا وہ پوجا جو ہے نا آئیڈلز کی جاتی تھی. جبکہ اس سے پہلے اگر آپ زیادہ پیچھے چلے جائیں، آپ کو پتہ بنی اسرائیل کے کافی انبیاء تشریف لائے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سٹارز کی بھی پوجا کی جاتی تھی، آگ کی بھی کی جاتی تھی، اور مون وغیرہ کافی جو ہے نا وہ تصورات پائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے بیفور اسلام، یعنی اسلام سے تھوڑا عرصہ قبل. یہ بہت پیچھے کی بات نہیں ہو رہی. اگر بہت پیچھے چلے جائیں گے پھر تو یہ بہت کچھ آئے گا بیچ میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے اچھا جو ہے نا وہ بتایا کہ آئیڈلس کی پوجا کرتے تھے، یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے آگ کی بھی، جانوروں کی بھی، اور سورج کی بھی، اور جسم کے حصوں کی بھی، ایون کہ جسم کے حصوں کی بھی جو فائدہ دیتے ہیں اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی. یہ بھی کانسیپٹ ہسٹری میں ہے. اگر آپ ابو ریحان البیرونی کو پڑھیں نا، انہوں نے ہسٹریاں کافی لکھی ہوئی ہے، ہسٹریز پر ان پہ گہری نظر البیرونی کی نا، ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے وہ محقق ہیں بہت بڑے. تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کافی جگہ نا کہ یعنی کچھ دنیا میں ایسی قومیں پائی گئی ہیں جن کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی چیز جو فائدہ دینے والی ہے وہ اس کی پوجا کی جاتی. ایون کہ عورت کے جسم کے حصوں کی بھی پوجا کی جاتی، یہاں تک کہ وہ کچھ لوگ اتنے گھٹیا جانور جنہیں ہم نیچ کہتے ہیں تو ان کی بھی جو ہے نا وہ پوجا کرتے تھے. تو اس طرح کا معاملہ وہاں پر موجود تھا. لیکن یہاں پہ جو آپ نے بتایا کہ آئیڈلز ہی مراد ہوگا، یہ درست فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیے گا ذرا. سر اگلی شو نہیں ہو رہی ابھی تک. ٹھیک ہو گیا. شو ہو رہی ہے اب، دیکھیے گا ذرا. Name the biggest idol that was fixed on the roof of the Farta-e Kaaba. Number 1, Hubble.
Number 2, Wood. Number 3, Manat. Number 4, Ummi. جی یہ جو بیسیکلی یہ جو منت آپ نے پڑھا نا یہ انگریزی میں ایسا ہی ہوگا لیکن اردو میں جو ہے نا یا عرب اس کو منات کہا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ بہت مشہور بت تھے اچھا اس میں آپ کے خیال میں کون سا درست ہے آپ کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے I think Hebel تھا. ہیبل بالکل درست آپ نے کہا اچھا اب یہ دیکھیے گا ذرا اس طرح جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہیبل یہ اس کے اندر کہ اس وقت نا کافی جو ہے نا بت پائے جاتے تھے اور یہ آپ کو پتہ ہے ان سب کو خدا کسی کو خدا سمجھا جاتا کسی کو خدا کی بیٹی سمجھا جاتا تھا اور کسی کو جو ہے نا وہ خدا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا تو اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ کافی جو ہے نا کانسیپٹ پائے جاتے تھے عبادت کے یعنی معبود کے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر جو قبیلہ بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا رہا ہے اور دیگر اقوام میں بھی ایسا رہا ہے کہ کئی دفعہ کہیں بہت زیادہ جگہ پہ ایسے تھا کہ ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ خدا جو ہے نا بنایا ہوا تھا تو اس کو اپنی طرف سے نام دے دیے ہوئے پھر اپنی طرف سے پوجا کی جاتی تھی یہاں تک کہ اگر آپ ٹیل آف دی ٹو سٹی پڑھیں نا چارلس ڈکن نے یہ لکھی ہوئی ہے ٹیل آف دی ٹو سٹی یہ ہم انگلش کے ہمارے یہاں پہ جو کرتے ہیں سلیبس کا بھی حصہ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں آپ کو بہت سارا مواد ایسا ملتا ہے جس میں جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے فرانس انگلینڈ کی لڑائی ہوئی پھر وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کیا کرتے تھے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو صرف خداؤں کے نام پر نہ یعنی ہمارا خدا جو ہے نا وہ سورج کا ہے تو آج سورج نہیں نکلا اس کا مطلب ہے ہمارا خدا جو ہے نا وہ معذلہ اس طرح کے قائد پائے جاتے تھے شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ مون کے گارڈ نے جو ہے نا ان کو شکست دے کے تو اس طرح جو ہے پھر وہ انہی بیس پر نا لڑائیاں کرتے تھے انہی بیس پہ جو ہے نا وہ بے شمار انسانیت کو کچلا جاتا تھا تو اس طرح کے جو ہے نا کنسیپٹس ہسٹری میں پائے جاتے تھے تو چونکہ آپ لیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اس لیے ہسٹری پہ جو ہے نا تھوڑا سا میں آپ کو گائڈ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ امید ہے کہ کافی جو ہے نا وہ انفارمیشن اس سے مل جائے گی تو برکیف آپ نے جو ہیبل کا یہ بالکل جو ہے نا درست فرمایا آپ نے تو باقی آپ کو بتایا منات اور رومی یہ بھی تھے وہاں پہ نا اور یہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ یہ صرف ایک نہیں تھا ان کی مورتیاں بنا کے جو ہے نا مختلف عبادت گاہوں میں رکھی جاتی بلکہ گھروں میں بھی رکھی جاتی تھی تو معاشرے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ معاشرے میں جو جس طرح کا مین چوک ہوتا ہے جو مین شاہراہ ہوتی وہاں پہ اس کو لٹکا کے تو اس کے لیے ڈیز بھی فکس کیے جاتے کہ آ کے فلاں دن فلاں لوگ آئیں گے اس کی پوجا کریں گے فلاں دن خواتین آئیں گی فلاں دن وہ آئیں گے فلاں دن بادشاہ آئیں گے تو اس طرح جو ہے نا وہ آ کے پوجا کرتے تھے تو اس طرح کا جو ہے نا سلسلہ وہاں پر موجود تھا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا آگے والا پڑھیے گا ذرا The tribe Banu Saqif was the worshipper of an idol named as Lat, where Lat was fixed. جی جی اچھا آپ کو مکہ اور مدینہ ماشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو بہت پیار ہے ان سے اس طرح آپ دیکھیں اگر غور فرمائیں آپ تو مکہ کی شہر کی کافی ہسٹری ماشاءاللہ جو لوگ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے زیارت کر کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی بھی ہسٹری ہمیں کافی جو ہے نا پتہ ہے اس حوالے سے اور کعبہ ماشاءاللہ وہ تو اور طائف تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں جو ایک مشہور ترین جگہ وہ طائف ہے اور طائف اس لیے مشہور ہے تو وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا وہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا وہ پتھر والا واقعہ وہ آپ کے ساتھ اس وجہ سے بھی مشہور ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک بہترین جو ہے نا وہ طائف کا معاملہ یہ تھا کہ طائف کے لوگ جتنا پہلے انہوں نے ستایا تو بعد میں اتنی ہی محبت کرنے والے ہو گئے یعنی طائف کے بے شمار جو ہے نا وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے کیا کہتے ہیں کہ وہ صحابیت سے سرفراز ہوئے صحابہ بنے اور پھر جو ہے نا وہ اسلام کی خاطر علم بلند کیا اسلام کی خاطر جانیں قربان کی ٹھیک ہے تو ایسے لوگ تھے تو طائف جو ہے نا طائف بیسیکلی جو ہے نا وہ یہ ایک ایسا جگہ جہاں پہ نا اسلام سے پہلے بھی اس میں مختلف قسم کے یہاں پہ بت ہوتے تھے صرف بنو ثقیف نہیں تھے اس کے علاوہ جو دیگر قبائل تھے نا جیسے سردار ہوتے ہیں وہ دور دراز سے یہاں پہ آتے تھے اور باقاعدہ جو ہے نا وہ رسمی طور پر اسے جیسے ہمارے یہاں پہ آج کل میلے لگتے ہیں اس طرح جو ہے نا وہ منعقد کیے جاتے ہیں بڑی بڑی محافل کو منعقد کیا جاتا پھر وہ جب منعقد کیا جاتا تو وہاں پہ آ کے مکمل طور پہ مجموعی طور پہ بھی جو ہے نا یہاں پہ عبادت کا جو ہے نا وہ معاملہ کیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو
تو یہ یہاں پر بالکل آپ نے درست فرمایا کہ طائف جو ہے نا یہ یہاں پہ درست آنسر ہوگا. ٹھیک ہے, تو آگے چلیے گا ذرا. نہیں سن پا رہے ہیں آپ؟ The idol Manat was fixed between Makkah and Medina. Who worshipped it? A. Aus, B. Khizraj, C. Both of these, D. None of these. جی, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ وچ ول بی رائٹ؟ I think C ہے. Aus and Khizraj. اچھا, یہ آپ کو پتہ ہے نا, یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے بعد ایک معاہدہ بھی فرمایا تھا, تو یہ قبائل جو ہے نا پڑوس میں تھے. ٹھیک ہے, جہاں پہ مدینہ کی ریاست بنائی گئی تو ان قبائل کے ساتھ جو ہے نا مطلب بالکل قریب تھے یہ نا, تو ان سے معاہدات بھی کیے گئے. تو کچھ نے تو بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ معاہدہ کی خلاف ورزی بھی کی. تو یہ اوس و حضرت اسلام میں اس لیے بھی مشہور ہیں کہ پہلے یہ وہ قبائل تھے جنہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, خصوصاً اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا تعاون کرنے کا, یا کچھ صحابہ کرام کے جو وفود کی صورت میں گئے ملاقات کی, تو انہوں نے یقین دلایا اب آپ کے ساتھ تعاون کریں. کافی جو ہے نا وہ جیسے معاہدات ہوئے جن میں ایک صلح حدیبیہ بھی ہے, وہ آپ کو پتہ بھی, لیکن وہ دوسرے مقام پر. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں معاہدات بھی لکھے گئے. لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہ قبائل جو ہے نا, یہ قبائل بیسیکلی یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, مگر انہوں نے جو ہی اسلام کی طرف آئے تو فوری طور پہ یہ قبائل کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کے سرداروں نے اسلام قبول کیا, تو فوری طور پہ انہوں نے جو ہے نا وہ خود ہی یعنی اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے جو ان کے پاس جو بت تھے اس وقت نا, تو انہوں نے جو ہے نا اس کو فوری طور پہ توڑ دیا, خود ہی توڑ دیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کافی جو ہے نا خوش بھی ہوئے. تو یہ تب کی بات ہے جب انہوں نے یہ کام کیا تھا. بعد میں ہسٹری میں آپ کو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو یہ لوگ ان میں کثیر تعداد جو تھی وہ تقریباً اکثریت جو ہے نا مسلمان ہو چکی تھی. تو ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا اوس و حضرج, یہ حضرج نہیں ہے حضرج لفظ پڑھا جاتا ہے, چونکہ بیسیکلی عربی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی سے کافی الفاظ نکلتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو پروننسیشن ہوتی ہے نا, جو تلفظ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو مقامی لینگویج ہوتی ہے نا اس پہ کافی جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے وہ کافی افیکٹ کرتا ہے اس کو. فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک انگریز وین برٹش اسپیک انگلش, یو نو ویل ہی کین اسپیک ویری ویل, وی ول امپریس او ہاؤ واٹ اے اسٹائل. And when we try to speak, so you know, well, we can't speak well because our pronunciation is not like him, because he's British by born. So you can understand. I think he can speak well. تو تھوڑا بہت تلفظ کا ہوتا ہے, زیر زبر کا فرق بھی ہوتا ہے, تلفظ کا بھی ہوتا ہے. تو بہر کیف یہ ہے کہ کئی ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو جیسے آپ کو بتائیں یہاں پہ ہمارے انگریزی دو طرح سے پائی جاتی ہے, تو یہاں پہ عربک بھی جو ہے نا وہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, کوئی کیا کہتے ہیں کہ آج کل جیسے سعودیہ لہجے میں پڑھتا ہے, اور کوئی جو ہے نا مصر, آپ کو پتہ ہے مصر والوں کا لہجہ سب سے الگ ہے اور سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے نا وہ لہجے میں بھی فرق آتا ہے. تو بہرکیف جو ہے کہ جو آپ نے فرمایا بالکل اس کا جو ہے نا آنسر سی ہوگا, یعنی بوتھ آف دیز ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی درست فرمایا آپ نے. اچھا آگے پڑھیے گا ذرا. Hauza was the idol of Banu Salim, Banu ہوں, Ghatfan, none of these, both of these. جی, کیا فرماتے ہیں آپ, ان میں سے کون سا ہے؟ Banu Salim, I think. بنو سالم. جی حضرت, آپ مجھے یہ بتائیے گا ذرا کہ اچھا آپ نے ایسا کیجیے, اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو نا, یو آر الاؤڈ ٹو آسک اینی تھنگ. اوکے, آئی ایم ان فرنٹ آف یو انٹل آئی ایم ہیئر, یو کین اسپیک, یو کین آسک ایزیلی. اوکے, ڈونٹ وری اباؤٹ. تو یہ بھی جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ بات ہوئی. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ مکمل تو عالم نہیں ہوتا. انشاءاللہ I will try my best to answer as
according to my knowledge, inshallah. Okay, so hopefully it will be very fruitful for you, inshallah. اچھا یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا بنو سالم، یہ دیکھیں نا آگے بنو بنو فان کے اوپر سے جو آگے بہت حدیث آیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں اس میں نا جیسے میں نے بتایا مدینہ میں جتنے بھی قبائل تھے نا، مکہ میں یا مدینہ میں، مکہ میں بھی تھے، آپ کو بتائیں وہ تو سسٹم ہی ایسا تھا نا مکہ میں مدینہ میں بھی، لیکن یہ اس قبائل کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ ان کے جو سردار تھے نا، یہ ان میں جو ہے نا بہت مشہور مشہور سردار پائے گئے. تو جب سید حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ تشریف لے کے گئے، ماشاء اللہ ینگ تھے، صحابی رسول تھے، بہت خوبصورت، انتہائی خوبصورت تھے. تو آپ کو بتائیں ان کو جو ہے نا وہ شہید کرنے کی بھی کوشش کی گئی. تو یہ جب اس قبیلے میں تشریف لے کے گئے تو اس دوران جو ہے نا ان کے کافی تقریباً 4 سے 5 لوگ جو ہے نا ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے. پھر کچھ نے جو ہے نا ان کو پکڑ کے ان کو ایذا پہنچانے کی بھی کوشش کی. تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ واقعہ جو ہے نا جو ان کو جو ان پہ اذیت پہنچائی گئی، اس وجہ سے بھی جو ہے نا بنو سالم کافی اسلام کی تاریخ میں مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اس کے بعد آپ آگے دیکھیے گا 6 والا ذرا پڑھیے گا. Before Islam, which idols were called as the daughter of Allah by Arabs? جی A. Lat, B. Manat, C. Azza, D. All of these. جی what do you think about which will be suitable here? What do you think? Sir, I think Lat. I think you should you should take a bird eye view again. What do you think? کو پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل میں کچھ قوم، بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے اس میں تو کافی جو ہے نا وہ انبیاء بھی تشریف لائے. بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا. یہ تو یہود میں ہے نا زیادہ، صرف یہود میں نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے نا وہ لوگوں میں تھا یہ. تو یہاں پر جو ہے نا وہ اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی کس کو کہا جاتا تھا، تو ویسے تو اگر آپ پہلے جائیں تو بنی اسرائیل میں تو جو ہے نا فرشتوں کو بھی سمجھا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ اگر سمجھے تو آپ کو کرسچنس کا جو ہے نا وہ بھی ان کے جو بلیفس ہیں، ان بنیادی عقائد ہیں، اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کنسیپٹ ہے، پایا جاتا ہے. تو لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ جو ہسٹری بتاتی ہے نا، لات بھی جو ہے نا وہ تھا، یہ ان کی جو ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹر سمجھا جاتا تھا، منات کو بھی. اور میرا خیال ہے یہاں پہ تینوں جو ہے نا وہ ان کو سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ تینوں جو ہے نا میرا خیال ہے بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا وہ آل آف دیز جو ہے نا یہ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Yes. Before Islam, which idols worshipping was included in binding duties of Hajj? جی اس کی اردو کریں گے آپ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اس کا مطلب ہے کہ جب حج پرفارم ہوتا تھا نا، تو کون سا آئیڈل جو تھا اسے ورشپ کرنا انکلوڈ ہوتا تھا حج کے اندر؟ ہوں تو کون سا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہاں پر کیا فرماتے ہیں آپ؟ سر ہیبل ہوگا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے ٹاپ پہ پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ خانہ کعبہ کے ٹاپ پہ پڑا ہوا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کہاں پر فکس تھا؟ اس کو خانہ کعبہ کے ٹاپ سے مراد کسی بلڈنگ میں یا خانہ کعبہ کی چھت پر؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ سر آئی تھنک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر پڑا ہوا تھا. اچھا تو اس وقت جو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عبداللہ یا جو ہے نا ابو طالب رضی اللہ عنہ جو تھے، تو انہوں نے ان کو کیوں نہیں منع کیا؟ چونکہ آپ کو پتا مکہ میں ان کا بھی تو رسوخ تھا نا اور اچھا بلا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں منع کیا؟ ہسٹری کیا بتاتی ہے آپ کو؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ؟ سر نو آئیڈیا. جی بالکل. اچھا اچھا ابھی کتنے لوگ آن لائن ہیں؟ آپ اور کتنے لوگ ہیں ساتھ؟ ذرا سارے جو ہے نا اپنا ذرا بتائیے گا کون کون آن لائن ہے، ذرا اپنا نام بولیے گا.
سر ہم دو ہی ہیں, میں اور ایک دوسرے بھائی ہیں, تو ابھی چلیں وہ چلیں لیفٹ ہو گئے ہیں, آ جاتے ہیں. نہیں آپ ماشاء اللہ جو ہے نا زیادہ خاموش تھے نا, آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, تو میں نے کہا شاید وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ بندہ سم ٹائم وی آر پریزنٹ فزیکلی بٹ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ پریزنٹ مینٹلی. آئی تھنک وی مسٹ بی پریزنٹ ہیئر. چلیں ایسا ہے کہ آپ آن لائن تو چلیں آپ کی زیارت ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ بھی آپ کچھ پارٹیسپیٹ کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکشن ہونی چاہیے. دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے کہ آپ جس لیول پہ آئے ہیں نا, ماشاء اللہ یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے لائر ان شاء اللہ. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا لازمی ہے. یہ جو ہے نا یہ چیزیں یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں, بآسانی پڑھ سکتے ہیں. تو ڈسکس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شیئرنگ سے کچھ نہ کچھ علم جو ہے نا میں آپ سے سیکھوں گا, میرے سے سیکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بالکل آپ نے یہ جو اگر کویشچن گئے اس کی بات کریں, اور درست فرما رہے ہیں کہ ہیبل کے بارے میں جو ہے نا وہ اب یہ آتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ تھا, اور سیدنا عبد المطلب یا عبداللہ اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اس لیے جو ہے نا انہوں نے ان کو نہیں تھا کہا, چونکہ وہ خود بھی, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ وہ اس وقت اثر و رسوخ دوسرے مذاہب کا تھا, اس وجہ سے جو ہے نا یہ اس وقت کچھ کر نہیں پائی. یا تو یوں کہہ لیجئے کہ بلکہ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ کچھ نہیں کر پائے چونکہ یہ سعادت میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدر میں رب نے لکھی ہوئی تھی. ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے یا کیسے کیا جائے, تو اسی کو جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. درست ہو گیا. اچھا آگے ذرا 8 والا پڑھیے گا حضرت. Which was the total number of idols that were fixed around the Kaaba? جی, واٹ ڈو یو تھنک 300, 360, 400, 460. 360 تھے. how can you say you are confident about this, so how can you say, can you explain anything about. سر آئی تھنک جب فتح مکہ ہوا تھا تو تب 360 جو ہے نا انہوں نے قتل کیے تھے آئیڈلس. بالکل ماشاء اللہ, یہ بالکل ہاں درست فرما رہے ہیں آپ. اور آپ کو پتہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کچھ بت توڑنے کا, وہ کیسے ہوا تھا وہ آپ کو تھوڑا سا یاد ہے وہ. سر انہوں نے سارے چھوٹے آئیڈلس کو تباہ کر کے تو بڑے والے کے اوپر بڑے والے آئیڈل کے کندھے پہ جو ہے وہ کلاڑا رکھ دیا تھا. جی, اور پھر کیا فرمایا تھا اسے آپ نے مزید. جی کیا خیال ہے, جب رکھ دیا تھا تو اسے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا, اس کی ریزن ہی بتائی تھی نا. سر اس کی ریزن ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن جب لوگ آئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کس نے کیا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ بڑے والے سے پوچھو, شاید اس نے چھوٹے والے سب کو قتل کر دیا. اس طرح جی کی کوئی ریزن تھی. ماشاء اللہ, آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی زبردست جو ہے نا, اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور فرمائیں نا, تو اسے کہا جاتا ہے حکمت عملی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حکمت عملی بالکل یہی تھی کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں ان کو خدا مانتے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ اگر یہ ان کو خدا مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس لیے تو رکھا تھا کہ دیکھیں یہ خدا ہو کر یعنی خود کو یا ان کو جو ان کے ساتھ جو بت ہیں جو خدا ہیں وہ نہیں بچا سکا, تو یہ کیسے خدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اگر یہ خدا ہوتا تو اپنی حفاظت تو کرتا نا, یا ان کی حفاظت تو کرتا نا, یا آپ کو بتا تو سکتا نا اگر آپ. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی دلیل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ محض جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کچھ اسٹیچو کہہ رہے ہیں, پتلیاں کہہ رہے ہیں, جن کو آپ جہاں پہ ہلاتے ہیں چاہے جدھر مرضی لے جائیں. ہم نے پی کے دیکھی ہے نا, تو بالکل مجھے وہ سین یاد آتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا وہ سلسلہ تھا, بس وہ جدھر مرضی گھما لیں, ان کا بھی یہی سسٹم تھا. تو بالکل ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے کیا تھا اس طرح, جو ہے نا جب فتح مکہ ہوا تو وہ پتہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کی, اور جو ہے نا پھر یہ اتنے بت تھے وہ, یہ بالکل آپ نے درست فرمایا یہاں پہ 360 360 بت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 360 بت تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ درست ہوگا. آگے دیکھیے گا ذرا 9 والا. How many years Harb Qiyas was fought? 50 years, 40 years, 30 years, 20 years. اچھا یہ حرب کیا ہوتا ہے, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ, واٹ از دی مین آف حرب.
नो आइडिया सर. बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अच्छा, हर्ब से मुराद ना आपको पता है कि अगर आप अरबी में जाएँ, अरबी तो आपको पता है कि वो अरब वाले जो इससे मुराद लड़ाई झगड़ा जंग यहाँ वगैरह इस तरह लेते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीस हिस्ट्री में जाएँ, चूँकि मैं ग्रीस में इसलिए जा रहा हूँ कि आप समझते हैं इस चीज़ को ना कि हमारी जो हिस्ट्री है ना, अगर आप क्या कहते हैं कि जाते हैं उधर यूरोप में, तो यूरोप की बुनियाद जितनी है, यूरोप के पास जितने रूम हैं, यूरोप की जो तरक्की है, जो यूरोप का सारा ये ग्लोबलाइजेशन सिस्टम है, आप समझते हैं कि सारे का सारा जो है ना तकरीबन उन्होंने इसकी बुनियाद जो है ना वो यूनान से रोम में आई, फिर रोम से जो है रोमन हिस्ट्री आपके सामने है, ग्रीक हिस्ट्री आपके सामने है, तो फिर उधर से होके ना फिर ये कहा जाता है कि मक्का, हालांकि कुछ तो ये भी कहते हैं कि मक्का ये जो है ना अरब हिस्ट्री ये अलग और बहुत पुरानी है। लेकिन बुरहान अल बिरूनी चूँकि इन जगह का विज़िट भी कर चुके हैं, इन्होंने हिंदुस्तान से लेकर अरब तक काफ़ी जो है ना कुछ लिखा हुआ है, तो काबिल एतबार भी हैं और मुसलमान मुहक्किक भी हैं माशाअल्लाह वो। तो उन पे जो है ना हम ज़्यादा एतमाद इसलिए करते हैं कि वो एक तो इम्पार्शियल थे, गैर जानिबदार थे, और हिस्टोरिकली जो है ना वो उनके पास जो दलाइल थे, जो आर्गूमेंट थे, वो बिल्कुल ऐसे थे कि जो अनडिनाएबल, जो कि जिनको हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना वो ये कहते थे कि उधर जो ये वर्ड यूज़ किया जाता था यूनान में, तो इससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जंग होती थी जहाँ पर जो है ना सिर्फ़ मर्द, बालिग मर्द हिस्सा लेते थे, ना कि वहाँ पर कोई भी जो है ना वो ख़तून या किसी बच्चे को या किसी भी इमलाक को जो है नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्दों की और बालिग मर्दों की जंग होती थी, जिसमें ना किसी बूढ़े को, ना बच्चे को, ना औरत को, ना ही किसी इमलाक को नुकसान पहुँचा। तो वो उस मानों में ख़ास करते थे, ठीक है? तो यहाँ पर चूँकि अरब हैं, तो ज़ाहिर बात है, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ की कि जब कोई भी चीज़ किसी लोकल लेवल पे आती है, मुकामी सतह पे आती है, तो इंटरनेशनल चीज़ जब यहाँ पे मुकामी सतह पे आएगी, तो उसका कुछ ना कुछ लहज़ा या कुछ ना कुछ उसकी तरतीब बदलती है। तो अच्छा, इसके आंसर के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन-सा बेहतर होगा? क्या फ़रमाते हैं? सर आई थिंक 30 years से. उम, 30 आई थिंक 30 नहीं 40 होगा, चूँकि ये बिल्कुल ये इतने ये तो हाँ, बल्कि तो मेरा ख़्याल है कि हिस्ट्री में इतना आया होगा, अगर आप थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि ये तो वो हैं जो इन्होंने बड़ी फाइट्स की हुई हैं ना, जिसे आप कहते हैं कि जो अपनी अना के लिए या नाम, और बाकी छोटे-मोटे अगर आप करें तो ये तो मेरा ख़्याल है सैकड़ों की तादाद चली जाएगी। लेकिन बहरकैफ़ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हिस्ट्री हिस्ट्री में आई है, ठीक है? हमने तो बात करनी है हिस्टोरिकल, तो जो कि हिस्ट्री एक्सेप्ट करती है, तो वो यहाँ पर 40 होगा, ठीक है? तो वो आप 40 के साथ जाएँगे, ठीक है? तो 40 जो है ना यहाँ पर दुरुस्त होगा। अच्छा, आगे देखिएगा ज़रा नंबर 10। नेक्स्ट वाला पढ़िएगा, नंबर 10। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर, ये पढ़िएगा ज़रा 10 वाला ना। Harb Fijr is the chain of 4 wars. The Arab poets mention these fights with a great pride in their poetry. हुँ, By which name Arabs record that war? जी। So what do you think about which one will be correct here? Fijr al-Arab. सर ये बेसिकली ना ये फ़िजर लिखा हुआ है, लेकिन ना इसको उर्दू में फ़जार पढ़ा जाता है, ठीक है? तो ठीक है, अंग्रेज़ी में आपको पता थोड़ी-सी प्रोनंसिएशन का फ़र्क आता है। बहरकैफ़ चूँकि हमारे यहाँ पर अरबी से वर्ड जो है ना कन्वर्ट हुए हैं, आपको पता है उर्दू इज़ा
کمبینیشن آف مینی لینگویجز. سو اس طرح کچھ اور بھی زبانیں ہوتی ہیں جو کہ دوسری زبانوں سے متاثر ہوتی ہیں اور اس زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر ضم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو برکیف اس میں جو ہے نا دیکھیں وہ جو کافی جو ہے نا وہاں پہ فائٹس آپ کو بتا عرب کا تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہمارے یہاں پہ تو کہتے ہیں بیٹا آپ نے کتاب پڑھنی ہے بیٹا آپ نے اس پارہ پڑھنا ہے. تو وہاں پر جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اچھا جنگجو بننا ہے. ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو بیکم اے گریٹ واریئر. So if a family had no warrior, so I think he was he had to face a lot of calamities against the society. تو ان کو معاشرے کے خلاف جو ہے نا کافی کچھ جو ہے نا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا اگر ان میں کوئی جنگجو نہ ہوتا. پھر حق تلفی تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ عام تھی. تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے نا وہ یہ والا درست ہوگا ایام العرب. ٹھیک ہے. تو ایام العریب جو ہے نا عریب آپ کو پتہ ہے ویسے عرب کے جو لوگ تھے وہ کافی جو ہے نا وہ بہادر تھے. تو یہاں پر ہم جو مراد لیں گے وہ ایام العرب لیں گے. ٹھیک ہے. یہ والا درست ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Which tribe took part in the three wars out of the four wars of Harb Fijar? اس کی اردو کیا فرماتے ہیں آپ؟ سر کہ کون سا ایسا قبیلہ تھا جس نے 4 میں سے 3 جنگوں میں حصہ لیا تھا جو حرب فجار کے اندر؟ جی. تو which one is suitable here? What do you think? اور میرا خیال ہے قریش تھا. بالکل قریش. اور یہ قریش قبیلے کی اور فضیلت کیا اور خاصیت کیا ہے؟ کیا علم ہے آپ کے؟ کیا فرماتے ہیں؟ سر قریش جو تھا وہ کہہ لیں عرب میں سب سے ڈومیننٹ قبیلہ تھا. جی بالکل درست. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تھے. یہی قبیلہ تھا ان کا بھی قریش. اور یہ سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا تھا پورے عرب میں. بالکل درست ہو گیا. تو ان کے جو سردار تھے نا بیسیکلی جیسے آپ فرمانے بالکل جیسے یہ اعلیٰ سمجھا ظاہری بات ان کے جو سردار تھے یہ سب سے زیادہ مؤثر کارروائی کرتے تھے. مینس کہ یہ ان کے پاس جنگجو بھی بہت زیادہ تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے قبائل پہ بھی یہ کافی انفلوئنس تھے اثر رکھتے تھے رسول رکھتے تھے یہ. ٹھیک ہے. اور کام کوئی بھی کروانا ہوتا ہے ان کو اگرچہ جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا تو جس قبیلے نے بھی دوسرے قبیلے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوتا یا اس کے اگینسٹ فائٹ کرنا ہوتا تو وہ کوشش کرتے کہ قریش کی جو ہے نا وہ حمایت حاصل کی جائے کیونکہ قریش کی حمایت سے ان کی بات مزید مؤثر ہو جاتی تھی. تو یہ جو ہے نا یہ بالکل آپ نے درست فرمایا قریش جو ہے نا یہاں پہ درست ہوگا. آگے یہ دیکھیے گا نمبر 12 ذرا یہ بھی پڑھیے گا ذرا. Where the Abraha constructed a church and ordered everyone to do the wall of it. ہوں. طوال ہے یا طواف؟ یہ طواف ہونا چاہیے. ایرر ہے یہاں پہ. آئی تھنک دیر از اے مسٹیک. اٹس این ایرر ہیئر. طواف ہوگا. سر آئی تھنک توبہ میں. جی جی نہیں یہ کمپلیٹ پڑھیے گا ذرا نا. آپ کی آواز شیئر کٹ گئی ہے. دوبارہ پڑھیے گا اس کے کمپلیٹ نا. Where the Abraha constructed a church and ordered everyone to do tawaf of it. Abhi a Makkah denied to do so due to that reason Abraha came to vanquish Kaaba. جی. اچھا یہ ابراہ کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا ابراہ؟ یہ کیا فرمائیں گے آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ اس کی کیا اس کی کس وجہ سے زیادہ مشہور ہے یہ شخص؟ سر یہ ابراہا جو ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا کعبہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے یہ وہ والا شاید ہے. بالکل 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 درست فرمایا آپ نے. اس پہ آپ کو پتہ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ فیل جو ہے نا وہ اسی واقعے کی جو ہے نا وہ بات جو ہے نا اسی واقعے پر وہ ہوئی ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نے فرمایا اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا. تو ہاتھی والے سے مراد یہی شہزادہ تھا یہ جس نے یہ نالائق تھا جس نے جو ہے نا وہ خود جو ہے نا یہ کہہ رہا تھا کہ خانہ کعبہ جیسے ہم پڑھیں کہ خانہ کعبہ تعمیر اس نے یعنی اپنا جو ہے نا اس نے وہ تعمیر کیا اور کہا کہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے. پھر رب نے اپنے گھر کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بلند کرنے کے لیے پھر جو ہے اس کی حفاظت بھی فرمائی.
تو کافی جو ہے نا وہ ہسٹریز کے بارے میں ہے بڑے جو ہے نا. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جو پرانے مفکر جیسے امام فخر الدین رازی جیسے جو مفکرین ہیں جو مفسرین ہیں تو ان سے بھی جو پرانے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کافی لکھ چکے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا بیسیکلی اس نے نا کیونکہ یہ ایک بہت ہی با اثر تعلق رکھتا تھا قبیلے سے یعنی با اثر شخص تھا. اور تقریباً اس دور میں جتنے لوگ تھے سارے اس کو اپنا اس کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. یہ بائی حق اور بائی کروک ہر کام کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. سو ایوری ون ٹرائی ٹو ایکسیپٹ ہز آرڈر because if any person if any tribe deny him so he just wanted to اٹیک لائک ٹرمپ. جیسے ٹرمپ کا ایک انداز تھا کہ وہ اٹیک کرتا ہے ہر بندے پہ یعنی بس وہ اپنی منو آتا ہے. یہ جو ہے نا وہ جیسے آج کے دور کا جیسے وہ ہے تو یہ بھی ایک ایسا شخص تھا جو کہتا تھا کہ میری بات مانی جائے ورنہ مار دیا جائے گا. تو اس طرح کا جو ہے نا اس کا ہسٹری تھی. تو اس کا جو ہے نا آنسر ہوگا وہ پہلے والا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ثنا تو آپ کو بتائیے ایسا ہے اس میں مکہ بھی نہیں ہوگا طوبہ بھی نہیں ہوگا اور مدینہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ثنا والا یہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیے گا ذرا 13. when Abraha launched attack on Kaaba. جی تو کیا فرمایا آپ نے اس پہ؟ سر 571 BC 571 بی سی. اچھا یہ بی سی کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں گے آپ؟ before Christ. یہ کرائسٹ کون ہے؟ کرائسٹ کون ہے یہ کیا فرماتے سر ہیں اس؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور شروع ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بیفور کرائسٹ یعنی اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا یہ یعنی 570 سال پہلے کا یہ فرمانا چاہ رہے جی سر کیا سکتے ہیں. ہیں. اچھا بی ای سی بھی ایک ہوتا ہے وہ گئی تو بی سی ہے نا. بی ای سی کیا ہوتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بی ای سی کا یاد ہے آپ کو؟ بی سی اور بی ای سی کیا فرق ہے دونوں میں؟ نو سر اس کا آئیڈیا نہیں ہے. بس اے ڈی اور بی سی کا تھوڑا سا آئیڈیا. جی سر. اچھا یہ دیکھیے گا یہ نا وین ابراہا لانچ اٹیک آن کعبہ جب اس نے جو ہے نا کب ہے نا کعبہ پہ حملہ کرنے کا کرا منصوبہ جو اس نے وہ بڑی حرکت کی. تو یہ بیسیکلی نا یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس دور کا یہ دیکھنا ہسٹری میں تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ علماء کرام اس سے متفق ہیں کہ یہ 571 کی بات ہے. 570 کی نہیں بلکہ 571 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جو ہے نا زیادہ جو کثیر تعداد ہے وہ 570 کی ہے یعنی 570 درست ہوگا. 571 کے ساتھ چند ایک جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہسٹری جو ہے نا لکھتے ہوئے اور ہمارے تک پہنچتے ہوئے تھوڑا سا تو ہوتا ہے لیکن 570 بالکل درست ہے. 570 کے ساتھ ہم جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ درست ہے. اچھا آگے دیکھیے گا ذرا 14 یہ پڑھیے گا ذرا. Whose responsibility was to provide water to Hajjaj. جی تو پڑھیے گا ذرا نام یہ کیا نام لکھے ہوئے ہیں؟ عباد ابن عبد المطلب, حمزہ ابن عبد المطلب, طلحہ ابن عبد المطلب, طارد ابن عبد المطلب. اچھا یہ دیکھیے گا ذرا عبد المطلب یہ کون تھے بھلا؟ یہ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے کہ کون تھے؟ ان کی اسلام میں کیا کس طرح سے یہ مشہور ہیں اسلام میں؟ سر آئی تھنک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. جی دادا تھے. اچھا ان کے دادا کا کیا مقام تھا معاشرے میں سوسائٹی میں یا قبیلے میں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ان کے دادا کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا مقام تھا وہاں پہ؟ کس قدر جو ہے نا وہ کیا لیول تھا ان کا؟ سوشل لیول کیا تھا ان کا؟ سوشل اسٹیٹس کیا تھا؟ سر ان کا جو تھا بیسیکلی یہ ایک سردار تھے قریش کے. ان کے 10 بیٹے تھے جی اینڈ ان کو بھی جو ہے نا یعنی کہ یہ بھی بہت شریف سمجھے جاتے تھے ایز کمپیئر ٹو ادر سردار اور رسپیکٹفل تھے بہت معاشرے کے اندر. جی اچھا بالکل درست. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سمجھتے اس چیز کو نا کہ
کچھ لوگ یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان نہیں تھے یا ان کا یہ اس طرح کی جو ہے نا کچھ باتیں آتی ہیں. تو میں نے آپ کو ایک بات عرض کیا پہلے کہ جتنے بھی انبیاء آئے چونکہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، تو جو بھی اس دور میں کسی بھی نبی کی جو اطاعت کرنے والا تھا وہ مسلمان ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ ہم اس کو بعد میں بنی اسرائیل کی قوم کا نام دے دیں یا کسی کا بھی نام دے دیں وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بیسیکلی مسلمان ہی ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اتنی دیر تبلیغ کی، تقریباً 950 سال، تو کتنے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے مذہب میں، بلکہ یہ کہ کتنے لوگ مسلمان ہوں گے. چونکہ تمام انبیاء ہی جو ہے نا وہ ایک ہی خدا کی تبلیغ کرتے رہے. اس لیے یہ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ جو بیچارے ناقص جن کی نظر ہے ہسٹری پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید مسلمان نہیں تھے، لیکن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. چونکہ مسلمان نہیں تو وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں سے، ٹھیک ہے، پاک رحموں میں منتقل کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جو ہے نا وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب رب کا محبوب آ رہا ہو تو وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ رب کا محبوب کی رحمت للعالمین آ رہے ہوں تو وہ کیسے کسی ناپاک یا اس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا. تو بہرکیف جو ہے نا یہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والا جو ہے نا عبد ابن عبد المطلب، یہ درست ہوگا. عبد المطلب کی شان جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک میچ جیسا سوسائٹی میں، اور ان جیسا الحمدللہ جو ہے نا اس وقت کا سردار جتنے بھی تھے ان میں وہ سب سے مؤثر جو ہے نا وہ سردار سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت آپ کو اس حوالے سے کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں چونکہ جو آج کا ٹائم ہے وہ تقریباً تو آپ اگر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. نو سر، کوئی کوشچن نہیں. چلیں بہت شکریہ. انشاءاللہ امید ہے کل بھی اسی ٹائم ملاقات ہوگی. تو کوئی غلطی وغیرہ ہوئی ہو تو معاف فرمائیے گا، کیونکہ انسان ہے، انسان جو ہے نا وہ دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل بھی ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.